طریقے سے یا وہ زیادہ بیان کر دیں. یہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا ممکن بھی نہیں ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ شبلی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا بہت بہت آپ کا جو شکریہ زاویہ نگاہ ہے اس حوالے سے بھی کچھ زبیر مختصراً. بھائی. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جن کو وہ اپنی زندگی کے لیے بہت ہی قابل فخر لمحے سمجھتا ہے. میں آج اس پروگرام میں شریک ہو کر آپ یقین سمجھیے کہ مجھے خود بذات خود فخر محسوس ہو رہا ہے. ایک تو اس لحاظ سے کہ یہ پروگرام ایک بہت بڑے نابغہ کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے، اور دوسرا اس لحاظ سے بھی کہ اس نابغہ کا جو دنیا میں یا بر صغیر میں، بالخصوص پاکستان میں، بر صغیر میں جو معاصر لوگوں میں بہترین شناس آدمی، اس شبلی شناس کو اگر میں کہہ سکتا ہوں تو وہ پروفیسر ڈاکٹر خالد ندیم صاحب ہیں. واہ. تو پروفیسر ڈاکٹر خالد ندیم صاحب کی اس وقت ایک کتاب بھی میرے سامنے ہے جو شبلی کی آپ بیتی کے نام سے پبلش ہوئی ہے. یہ کتاب نہ صرف پاکستان میں بلکہ دراصل ہندوستان میں سب سے پہلے شائع ہوئی، اور وہ ادارہ جس کو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ندوۃ المصنفین جو ہے، جس کو اسٹیبلش دار المصنفین، جس کو علامہ شبلی نعمانی نے اسٹیبلش کیا تھا، اور وہ آج تک موجود ہے، اور وہیں سے معرف جو ہے پرچہ نکلتا ہے، جو 100 سال سے زیادہ اپنی عمر گزار چکا ہے وہیں سے نکلتا ہے. اور وہ رسالہ جو ہے ماہانہ نکلتا ہے، اور جس طرح اس کا نام معرف ہے وہ بالکل اسم با مسمہ ہے واہ. کہ اس جیسے عالمانہ، فاضلانہ، ناقدانہ اور بہترین مضامین شاید دنیا کے لٹریچر کے اندر بھی خال خال ملتے ہیں. صحیح. کاش کہ دنیا کے لوگ اردو کو جانتے ہوتے تو معرف کی بنیاد پر شاید وہ یہ سمجھتے کہ اس کی کیا قدر و قیمت اور وقت ہے، اور اس کے پیچھے بیسیکلی جو شبلی کا ایک محنت اور جو ذوق اور جو ناقدانہ مورخانہ ایک اسلوب کی جو طرح انہوں نے ڈالی تھی، اس کا فیضان آج تک وہ جاری و ساری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو پروگرام ہے، یہ میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جامعہ سرگودھا نے اس کا انتظام اور اہتمام کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے سب سے بڑے محرک پروفیسر ڈاکٹر خالد ندیم صاحب ہیں. اور مجھے اس تاریخ ساز لمحوں کے اندر میں اس محفل کا حصہ ہوں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. صحیح. دوسرے نمبر پر جہاں تک علامہ شبلی نعمانی کی ڈاکٹر صاحب نے تعارف بڑا مختصراً اور اجمالی ایک پیش کیا عامت الناس کے لیے. ڈاکٹر صاحب جو اپنا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بنیادی پرداخت ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ جو بنیادی ان کی پرورش کے اندر جو اصل چیز انکلکیٹ کی گئی تھی، وہ اسلام کی، دین کی حمیت، محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور علم سے شغف. چنانچہ آپ وہاں کے جو موجود عہد کے جو مدارس تھے وہاں سے علم حاصل کرتے رہے. پھر ان کو شوق علم کبھی کانپور لے کے جا رہا ہے، اچھا دارالعلوم دیوبند بھی وہ گئے ہیں. صحیح. مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے بھی انہوں نے، سہارنپور والے جو علماء ہیں ان سے بھی علم حاصل کیا ہے، فقہ وغیرہ ان سے حاصل کی. مولانا جو سر سید احمد خان کے بہت بڑے رفیق تھے، مولانا فاروق حسن چڑیا کوٹی، وہ ان سے بھی اخذ فیض انہوں نے کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر حدیث کا جو علم ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کچھ ٹریڈیشنل طبقے سے منسلک بھی جو مذہبی روایتی طبقے کے حاملین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علامہ شبلی نعمانی یونیورسٹیوں کے یا علی گڑھ کے کوئی نمائندہ ہیں، اور ان کے پاس جو ٹھیٹ یا جو ایک بالکل روایتی قسم کا دینی علم ہے وہ انہوں نے سند حاصل نہیں کی ہوگی. صحیح. یہ میں واضح کروں کہ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1776 کے اندر ہوئی، انہوں نے ڈاکٹر صاحب 1176 کے اندر ہوئی. ہاں جی. تو انہوں نے جو حدیث کا علم ہے انہوں نے جا کے مکہ مکرمہ سے حاصل کیا تھا، اور علم حدیث کو ایک نیا، ایک انقلابی رنگ دیا تھا. پھر انہوں نے ہندوستان میں آ کر اس کو آگے پہنچایا، اور اپنے بیٹے جو ان کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے انہوں نے پھر اس کو آگے پہنچایا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد جو بنے وہ شاہ اسحاق تھے. شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بیسیکلی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پھر
حدیث کے علم کو پھر عربوں میں لے کے گئے اور پھر عرب لوگوں نے ان سے سندیں حاصل کی، اور پھر آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو حدیث کا جو مرجع اور ماخذ ہے وہ شاہ ولی اللہ کی سند ہے، اور شاہ ولی اللہ کی سند جو ہے وہ شاہ اسحاق کے ذریعے سے عربوں میں پھیلی ہے، اور آج عرب بھی جب اپنی سند بیان کرتے ہیں تو وہ شاہ اسحاق اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ سے لے کر شیخ طاہر اور پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلسلہ پہنچاتے ہیں۔ تو میں یہاں عرض کروں کہ علامہ شبلی نعمانی نے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے ان کے شاگرد مولانا احمد علی سہارنپوری محدث، ان سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی، ترمذی شریف پڑھی، اور یہ وہ شخص ہے کہ سب سے پہلے جو بخاری اور ترمذی اور یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، میں عرض کرتا چلوں یہ مخطوطوں کی صورت میں ہوتی تھیں یا سماع اور زبانی طرز پر چلتی تھیں۔ اس کی جو اشاعت کا اہتمام ہے، 10 نسخے یہ بخاری کے لے کے آئے تھے عرب سے ان کے استاد علامہ شبلی کے، اور ان 10 کو دیکھ کر انہوں نے تعلیقات، اضافے، تصحیحات کر کے سب سے پہلے جو شائع کیا ہے بخاری کو وہ مولانا احمد علی سہارنپوری جو شبلی نعمانی کے استاد ہیں، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے 30 سال کے بعد مصر کے اندر جا کر کہیں بخاری شریف شائع ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے شبلی کے استاد کا، اور وہاں سے انہوں نے 19 سال کی عمر میں جب یہ فراغت حاصل کر لی حدیث سے مکمل، اور گویا حدیث کے علوم پر ان کو پوری دسترس ہو گئی، تو 19 سال کی عمر میں پھر علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ جو ہیں یہ عازم سفر حجاز ہوئے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ گئے وہاں پہ اخذ و استفادہ کیا، وہاں کی تمام لائبریریوں کو چھانا، وہاں پہ ان کو جو علوم ملے جو کہیں پہ بھی نہیں ملتے تھے یا جو نادر چیزیں تھیں ان کو انہوں نے نوٹ کیا، پھر مدینہ منورہ جب تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضری ہوئی، تو میں یہ ایک قطعہ جو انہوں نے خود منظوم کیا وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر کہتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اے بکرم کار جہاں کرد ساز، اے بکرم کار جہاں کرد ساز، مرہم را پیش تو روئے نیاز، یعنی اے وہ کرم کی جگہ کہ جس کے کرم نے پورے جہان کے کام بنائے ہوئے ہیں، میں اور ہم سب آپ کے سامنے روئے نیاز جھکائے ہوئے ہیں، چو بدرت عام دا ام با امید، از کرم خیش مکن نا امید، اب جب کہ میں آپ کے در اقدس پر آیا ہوں تو اپنے کرم اور اپنے سخاوت سے یا رسول اللہ مجھے نا امید نہ کیجیے گا۔ اور آخری شعر ہے کہ چو بدرت عام دا ام امیدوار، جب کہ میں آپ کے در پر امیدوار بن کر آیا ہوں، سایہ لطف ز سرم بر مدار، جو آپ کا لطف میرے سروں پر چل رہا ہے اس کو کبھی نہ اٹھانا۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی تربیت کے اندر انکلکیٹڈ تھی، اور جس کا اظہار شاعری کے اسلوب کے اندر ان کے سامنے ہو رہا ہے، تو یوں ان کی ایک عالمانہ شخصیت کا ایک وجود ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ پوائنٹ ان کی گویا دینی روایت کے ساتھ وابستگی کا اہم غماز ہے۔ ادب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا